السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت کی اگلی آنے والے ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں طلحہ کے والد کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، اور جو ہے یہاں پر روشی جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو طلحہ کا والد ہے وہ روشی سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے ریڈی ہو کر جلد از جلد میرے گھر آ جاؤ، اور یہاں پر طلحہ بھی آنے والا ہے اور یہاں پر ہم بیٹھ کر مل کر جو ہے ناشتہ کریں گے، اور موہت بھی تمہیں مس کر رہا تھا اور تم اس سے بھی مل لینا اور جلد آنا، یہ نہ ہو کہ تم لیٹ کر دینا اور ہم ناشتہ کر لیں۔ تو روشی کہتی ہے انکل آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد آ جاؤں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو طلحہ ہے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو جو ہے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی سے گھر آنا اور ہم مل کر ناشتہ کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور کچھ دیر باتیں کریں گے، اور بابا بھی تمہیں دیکھ لے گا، اور ہم جو ہے اس طرح سے ہماری دوستی جو ہے مزید وہ اچھی ہو جائے گی اور تمہارا اعتبار جو ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ ادھر جو روشی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے لے کر جو ہے جلد از جلد طلحہ کے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ جو ہے وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی بہت ہی تیزی سے طلحہ کے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ادھر روشی جو ہے طلحہ کے والد سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے انکل آپ نے ناشتے میں کیا بنایا ہے جو مجھے پسند ہو؟ تو یہاں پر روشی کہتی ہے اچھا اگر کچھ نہیں بنایا تو میں خود آ کر بناؤں گی جو طلحہ کو بھی پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور موہت کی ہر چیز فیوریٹ بناؤں گی اور یہاں پر ہمیں بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں۔ ادھر اس طرح سے وہ گاڑی لے کر اپنی نیچے پلازے کے آ جاتی ہے اور پارکنگ ایریا میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کرتی ہے اور یہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے جو ہے طلحہ کی جو فرینڈ ہے وہ بھی آ چکی ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر جو ہے روشی وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ تو ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی روشی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ روشی یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیا اس نے ہم دونوں کو تو نہیں بلایا۔ ادھر اس کے بعد جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جو طلحہ کی فرینڈ ہوتی ہے اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور طلحہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس نے طلحہ کی انگیجمنٹ کو جو ہے اس نے انگیجمنٹ کی انگوٹھی اتار کر طلحہ کے منہ پر ماری تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا، اور اپنے پیسے کی لالچ میں وہ دبئی چلی گئی تھی، دبئی شفٹ ہو گئی تھی، طلحہ کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ادھر شام کا وقت جو ہے دکھایا جاتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی طلحہ کی محبت میں کھو چکی ہوتی ہے، کیونکہ طلحہ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی طلحہ کو دوبارہ چاہنے لگتی ہے اور اس سے یہ بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے طلحہ کی طرف کال آتی ہے اور طلحہ جو ہے اپنی بیسٹ فرینڈ سے کہتا ہے دیکھو تمہیں میں نے بولا ہے کہ میں صرف اور صرف تم سے شادی کروں گا، میں اس سے جو ہے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ وہ ابھی تک نادان ہے، بچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے لیکن وہ میرے جوڑ کی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بچی لگ رہی ہے اور تم بالکل سلجھی ہوئی ہو، میرے گھر کو چلانے کی جو ہے وہ تم چلا سکتی ہو، موہت کو بھی خوش رکھ سکتی ہو۔ تو یہاں پر طلحہ کی فرینڈ کہتی ہے نہیں طلحہ
مجھ سے زیادہ جو ہے روشی وہ تمہارے بیٹے کو پسند ہے، تمہارا بیٹا روشی کے ساتھ بالکل گل مل گیا ہے، وہ اسے ہی چاہتا ہے۔ اور السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت کی اگلی آنے والے ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں طلحہ کے والد کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، اور جو ہے یہاں پر روشی جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو طلحہ کا والد ہے وہ روشی سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے ریڈی ہو کر جلد از جلد میرے گھر آ جاؤ، اور یہاں پر طلحہ بھی آنے والا ہے اور یہاں پر ہم بیٹھ کر مل کر جو ہے ناشتہ کریں گے، اور محیط بھی تمہیں مس کر رہا تھا اور تم اس سے بھی مل لینا اور جلد آنا، یہ نہ ہو کہ تم لیٹ کر دینا اور ہم ناشتہ کر لیں۔ تو روشی کہتی ہے انکل آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد آ جاؤں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو طلحہ ہے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو جو ہے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی سے گھر آنا اور ہم مل کر ناشتہ کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور کچھ دیر باتیں کریں گے، اور بابا بھی تمہیں دیکھ لے گا، اور ہم جو ہے اس طرح سے ہماری دوستی جو ہے مزید وہ اچھی ہو جائے گی اور تمہارا اعتبار جو ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ ادھر جو روشی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے لے کر جو ہے جلد از جلد طلحہ کے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ جو ہے وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی بہت ہی تیزی سے طلحہ کے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ادھر روشی جو ہے طلحہ کے والد سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے انکل آپ نے ناشتے میں کیا بنایا ہے جو مجھے پسند ہو؟ تو یہاں پر روشی کہتی ہے اچھا اگر کچھ نہیں بنایا تو میں خود آ کر بناؤں گی جو طلحہ کو بھی پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور محیط کی ہر چیز فیوریٹ بناؤں گی اور یہاں پر ہمیں بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں۔ ادھر اس طرح سے وہ گاڑی لے کر اپنی نیچے پلازے آ جاتی ہے اور پارکنگ ایریا میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کرتی ہے اور یہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے جو ہے طلحہ کی جو فرینڈ ہے وہ بھی آ چکی ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر جو روشی وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ تو ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی روشی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ روشی یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیا اس نے ہم دونوں کو تو نہیں بلایا۔ ادھر اس کے بعد جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جو طلحہ کی فرینڈ ہوتی ہے اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور طلحہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس نے طلحہ کی انگیجمنٹ کو جو ہے اس نے انگیجمنٹ کی انگوٹھی اتار کر طلحہ کے منہ پر ماری تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا، اور اپنے پیسے کی لالچ میں وہ دبئی چلی گئی تھی، دبئی شفٹ ہو گئی تھی، طلحہ کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ادھر شام کا وقت جو ہے دکھایا جاتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی طلحہ کی محبت میں کھو چکی ہوتی ہے، کیونکہ طلحہ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی طلحہ کو دوبارہ چاہنے لگتی ہے اور اس سے یہ بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے طلحہ کی طرف کال آتی ہے اور طلحہ جو ہے اپنی بیسٹ فرینڈ سے کہتا ہے دیکھو تمہیں میں نے بولا ہے کہ میں صرف اور صرف تم سے شادی کروں گا،
میں اس سے جو ہے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ وہ ابھی تک نادان ہے، بچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے، لیکن وہ میرے جوڑ کی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بچی لگ رہی ہے اور تم بالکل سلجھی ہوئی ہو میرے گھر کو چلانے کی جو ہے وہ تم چلا سکتی ہو، موہت کو بھی خوش رکھ سکتی ہو۔ تو یہاں پر طلحہ کی فرینڈ کہتی ہے نہیں طلحہ، مجھ سے زیادہ جو ہے روشی وہ تمہارے بیٹے کو پسند ہے، تمہارا بیٹا روشی کے ساتھ بالکل گل مل گیا ہے، وہ اسے ہی چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسائٹڈ ہے۔ تمہارا والد بھی روشی کو پسند کرتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی وہ تمہاری شادی مجھ سے ہونے دے گا۔ تو یہاں پر طلحہ کہتا ہے دیکھو تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا کو راضی کر لوں گا اور تمہاری شادی صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگی، میرے علاوہ تمہاری شادی کسی سے نہیں ہوگی، تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں جانوں اور بابا جانے، کیونکہ بابا کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ طلحہ جو ہے وہ کہتا ہے موہت کو سنبھالنے کے لیے میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، تم صرف اور صرف اسے سنبھال سکتی ہو۔ ادھر جو ہے طلحہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کال پر مصروف ہوتا ہے، اور جو روشی ہے وہ اپنے آفس سے طلحہ کو گھور رہی ہوتی ہے اور اس سے بات کرنے کی ایک خواہشمند ہوتی ہے، یعنی کہ اسے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن طلحہ کسی اپنی فرینڈ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کال پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں بلکہ وہ تو روشی کی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر روشی کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے طلحہ سحر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت کی اگلی آنے والے ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں طلحہ کے والد کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، اور جو ہے یہاں پر روشی جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو طلحہ کا والد ہے وہ روشی سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے ریڈی ہو کر جلد از جلد میرے گھر آ جاؤ، اور یہاں پر طلحہ بھی آنے والا ہے اور یہاں پر ہم بیٹھ کر مل کر جو ہے ناشتہ کریں گے، اور موہت بھی تمہیں مس کر رہا تھا اور تم اس سے بھی مل لینا اور جلد آنا، یہ نہ ہو کہ تم لیٹ کر دینا اور ہم ناشتہ کر لیں۔ تو روشی کہتی ہے انکل آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد آ جاؤں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو طلحہ ہے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو جو ہے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی سے گھر آنا اور ہم مل کر ناشتہ کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور کچھ دیر باتیں کریں گے اور بابا بھی تمہیں دیکھ لے گا، اور ہم جو ہے اس طرح سے ہماری دوستی جو ہے مزید وہ اچھی ہو جائے گی اور تمہارا اعتبار جو ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ ادھر جو روشی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے لے کر جو ہے جلد از جلد طلحہ کے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ جو ہے وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی بہت ہی تیزی سے طلحہ کے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ادھر روشی جو ہے طلحہ کے والد سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے انکل آپ نے ناشتے میں کیا بنایا ہے جو مجھے پسند ہو؟ تو یہاں پر روشی کہتی ہے اچھا اگر کچھ نہیں بنایا تو میں خود آ کر بناؤں گی جو طلحہ کو بھی پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور موہت کی ہر چیز فیوریٹ بناؤں گی اور یہاں پر ہمیں بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں۔ ادھر اس طرح سے وہ گاڑی لے کر اپنی نیچے پلازے آ جاتی ہے اور پارکنگ ایریا میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کرتی ہے اور یہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے جو ہے طلحہ کی جو فرینڈ ہے وہ بھی آ چکی ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر جو
روشی وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ تو ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی روشی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ روشی یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیا اس نے ہم دونوں کو تو نہیں بلایا۔ ادھر اس کے بعد جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جو طلحہ کی فرینڈ ہوتی ہے اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور طلحہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس نے طلحہ کی انگیجمنٹ کو جو ہے اس نے انگیجمنٹ کی انگوٹھی اتار کر طلحہ کے منہ پر ماری تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا اور اپنے پیسے کی لالچ میں وہ دبئی چلی گئی تھی، دبئی شفٹ ہو گئی تھی، طلحہ کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ادھر شام کا وقت جو ہے دکھایا جاتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو روشی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی طلحہ کی محبت میں کھو چکی ہوتی ہے، کیونکہ طلحہ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی طلحہ کو دوبارہ چاہنے لگتی ہے اور اس سے یہ بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے طلحہ کی طرف کال آتی ہے اور طلحہ جو ہے اپنی بیسٹ فرینڈ سے کہتا ہے دیکھو تمہیں میں نے بولا ہے کہ میں صرف اور صرف تم سے شادی کروں گا، میں اس سے جو ہے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ وہ ابھی تک نادان ہے، بچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے لیکن وہ میرے جوڑ کی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بچی لگ رہی ہے اور تم بالکل سلجھی ہوئی ہو میرے گھر کو چلانے کی جو ہے وہ تم چلا سکتی ہو، موہت کو بھی خوش رکھ سکتی ہو۔ تو یہاں پر طلحہ کی فرینڈ کہتی ہے نہیں طلحہ، مجھ سے زیادہ جو ہے روشی وہ تمہارے بیٹے کو پسند ہے، تمہارا بیٹا روشی کے ساتھ بالکل گھل مل گیا ہے، وہ اسے ہی چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسائٹڈ ہے۔ تمہارا والد بھی روشی کو پسند کرتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی وہ تمہاری شادی مجھ سے ہونے دے گا۔ تو یہاں پر طلحہ کہتا ہے دیکھو تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا کو راضی کر لوں گا اور تمہاری شادی صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگی، میرے علاوہ تمہاری شادی کسی سے نہیں ہوگی، تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں جانوں اور بابا جانے، کیونکہ بابا کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ طلحہ جو ہے وہ کہتا ہے موہت کو سنبھالنے کے لیے میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، تم صرف اور صرف اسے سنبھال سکتی ہو۔ ادھر جو ہے طلحہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کال پر مصروف ہوتا ہے اور جو روشی ہے وہ اپنے آفس سے طلحہ کو گھور رہی ہوتی ہے اور اس سے بات کرنے کی ایک خواہشمند ہوتی ہے، یعنی کہ اسے بات کرنا چاہتی ہے لیکن طلحہ کسی اپنی فرینڈ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کال پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں بلکہ وہ تو روشی کی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر روشی کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے طلحہ سحر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت کی اگلی آنے والے ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں طلحہ کے والد کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے اور جو ہے یہاں پر روشی جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوتی ہے اور یہاں پر جو طلحہ کا والد ہے وہ روشی سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے ریڈی ہو کر جلد از جلد میرے گھر آ جاؤ، اور یہاں پر طلحہ بھی آنے والا ہے اور یہاں پر ہم بیٹھ کر مل کر جو ہے ناشتہ کریں گے اور موہت بھی تمہیں مس کر رہا تھا اور تم اس سے بھی مل لینا اور جلد آنا، یہ نہ ہو کہ تم لیٹ کر دینا اور ہم ناشتہ کر لیں۔ تو روشی کہتی ہے انکل آپ بالکل
پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد آ جاؤں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو طلحہ ہے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو جو ہے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی سے گھر آنا اور ہم مل کر ناشتہ کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور کچھ دیر باتیں کریں گے اور بابا بھی تمہیں دیکھ لے گا، اور ہم جو ہے اس طرح سے ہماری دوستی جو ہے مزید وہ اچھی ہو جائے گی اور تمہارا اعتبار جو ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ ادھر جو روشی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے لے کر جو ہے جلد از جلد طلحہ کے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ جو ہے وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی بہت ہی تیزی سے طلحہ کے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ادھر روشی جو ہے طلحہ کے والد سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے انکل آپ نے ناشتے میں کیا بنایا ہے جو مجھے پسند ہو؟ تو یہاں پر روشی کہتی ہے اچھا اگر کچھ نہیں بنایا تو میں خود آ کر بناؤں گی جو طلحہ کو بھی پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور محیط کی ہر چیز فیوریٹ بناؤں گی اور یہاں پر ہمیں بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں۔ ادھر اس طرح سے وہ گاڑی لے کر اپنی نیچے پلازے کے آ جاتی ہے اور پارکنگ ایریا میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کرتی ہے اور یہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے جو ہے طلحہ کی جو فرینڈ ہے وہ بھی آ چکی ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر جو روشی وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ تو ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی روشی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ روشی یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیا اس نے ہم دونوں کو تو نہیں بلایا۔ ادھر اس کے بعد جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جو طلحہ کی فرینڈ ہوتی ہے اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور طلحہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس نے طلحہ کی انگیجمنٹ کو جو ہے اس نے انگیجمنٹ کی انگوٹھی اتار کر طلحہ کے منہ پر ماری تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا، اور اپنے پیسے کی لالچ میں وہ دبئی چلی گئی تھی، دبئی شفٹ ہو گئی تھی، طلحہ کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ادھر شام کا وقت جو ہے دکھایا جاتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی طلحہ کی محبت میں کھو چکی ہوتی ہے، کیونکہ طلحہ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی طلحہ کو دوبارہ چاہنے لگتی ہے اور اس سے یہ بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے طلحہ کی طرف کال آتی ہے اور طلحہ جو ہے اپنی بیسٹ فرینڈ سے کہتا ہے دیکھو تمہیں میں نے بولا ہے کہ میں صرف اور صرف تم سے شادی کروں گا، میں اس سے جو ہے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ وہ ابھی تک نادان ہے، بچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے لیکن وہ میرے جوڑ کی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بچی لگ رہی ہے اور تم بالکل سلجھی ہوئی ہو، میرے گھر کو چلانے کی جو ہے وہ تم چلا سکتی ہو، محیط کو بھی خوش رکھ سکتی ہو۔ تو یہاں پر طلحہ کی فرینڈ کہتی ہے نہیں طلحہ، مجھ سے زیادہ جو ہے روشی وہ تمہارے بیٹے کو پسند ہے، تمہارا بیٹا روشی کے ساتھ بالکل گل مل گیا ہے، وہ اسے ہی چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسائٹڈ ہے، تمہارا والد بھی روشی کو پسند کرتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی وہ تمہاری شادی مجھ سے ہونے دے گا۔ تو یہاں پر طلحہ کہتا ہے دیکھو تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا کو راضی کر لوں گا اور تمہاری شادی صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگی، میرے علاوہ تمہاری شادی کسی سے نہیں ہوگی، تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں جانوں اور بابا جانے، کیونکہ بابا کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ طلحہ جو ہے وہ کہتا ہے محیط کو سنبھالنے کے لیے میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، تم صرف اور صرف اسے سنبھال سکتی ہو۔ ادھر جو ہے
طلحہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کال پر مصروف ہوتا ہے، اور جو روشی ہے وہ اپنے آفس سے طلحہ کو گھور رہی ہوتی ہے اور اس سے بات کرنے کی ایک خواہشمند ہوتی ہے، یعنی کہ اسے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن طلحہ کسی اپنی فرینڈ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کال پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں بلکہ وہ تو روشی کی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر روشی کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے، طلحہ سحر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت کی اگلی آنے والے ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں طلحہ کے والد کو دکھایا جاتا ہے، جو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، اور جو ہے یہاں پر روشی جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو طلحہ کا والد ہے وہ روشی سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے ریڈی ہو کر جلد از جلد میرے گھر آ جاؤ، اور یہاں پر طلحہ بھی آنے والا ہے، اور یہاں پر ہم بیٹھ کر مل کر جو ہے ناشتہ کریں گے، اور موہت بھی تمہیں مس کر رہا تھا اور تم اس سے بھی مل لینا اور جلد آنا، یہ نہ ہو کہ تم لیٹ کر دینا اور ہم ناشتہ کر لیں۔ تو روشی کہتی ہے انکل آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد آ جاؤں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو طلحہ ہے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو جو ہے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی سے گھر آنا اور ہم مل کر ناشتہ کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور کچھ دیر باتیں کریں گے، اور بابا بھی تمہیں دیکھ لے گا، اور ہم جو ہے اس طرح سے ہماری دوستی جو ہے مزید وہ اچھی ہو جائے گی اور تمہارا اعتبار جو ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ ادھر جو روشی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے لے کر جو ہے جلد از جلد طلحہ کے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ جو ہے وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی بہت ہی تیزی سے طلحہ کے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ادھر روشی جو ہے طلحہ کے والد سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے انکل آپ نے ناشتے میں کیا بنایا ہے جو مجھے پسند ہو؟ تو یہاں پر روشی کہتی ہے اچھا اگر کچھ نہیں بنایا تو میں خود آ کر بناؤں گی، جو طلحہ کو بھی پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور موہت کی ہر چیز فیوریٹ بناؤں گی، اور یہاں پر ہمیں بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں۔ ادھر اس طرح سے وہ گاڑی لے کر اپنی نیچے پلازے کے آ جاتی ہے اور پارکنگ ایریا میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی گاڑی پارک کرتی ہے، اور یہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے جو ہے طلحہ کی جو فرینڈ ہے وہ بھی آ چکی ہوتی ہے، اور اسے دیکھ کر جو روشی وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ تو ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی روشی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ روشی یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیا اس نے ہم دونوں کو تو نہیں بلایا۔ ادھر اس کے بعد جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ جو طلحہ کی فرینڈ ہوتی ہے اس کا خیال دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے اور طلحہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس نے طلحہ کی انگیجمنٹ کو جو ہے اس نے انگیجمنٹ کی انگوٹھی اتار کر طلحہ کے منہ پر ماری تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا، اور اپنے پیسے کی لالچ میں وہ دبئی چلی گئی تھی، دبئی شفٹ ہو گئی تھی، طلحہ کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ادھر شام کا وقت جو ہے دکھایا جاتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی طلحہ کی محبت میں کھو چکی ہوتی ہے، کیونکہ طلحہ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر طلحہ کی فرینڈ بھی
طلحہ کو دوبارہ چاہنے لگتی ہے اور اس سے یہ بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے طلحہ کی طرف کال آتی ہے اور طلحہ جو ہے اپنی بیسٹ فرینڈ سے کہتا ہے دیکھو تمہیں میں نے بولا ہے کہ میں صرف اور صرف تم سے شادی کروں گا، میں اس سے جو ہے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا، کیونکہ وہ ابھی تک نادان ہے، بچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے، لیکن وہ میرے جوڑ کی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بچی لگ رہی ہے اور تم بالکل سلجھی ہوئی ہو، میرے گھر کو چلانے کی جو ہے وہ تم چلا سکتی ہو، موہت کو بھی خوش رکھ سکتی ہو۔ تو یہاں پر طلحہ کی فرینڈ کہتی ہے نہیں طلحہ، مجھ سے زیادہ جو ہے روشی وہ تمہارے بیٹے کو پسند ہے، تمہارا بیٹا روشی کے ساتھ بالکل گل مل گیا ہے، وہ اسے ہی چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسائٹڈ ہے۔ تمہارا والد بھی روشی کو پسند کرتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی وہ تمہاری شادی مجھ سے ہونے دے گا۔ تو یہاں پر طلحہ کہتا ہے دیکھو تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا کو راضی کر لوں گا اور تمہاری شادی صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگی، میرے علاوہ تمہاری شادی کسی سے نہیں ہوگی، تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں جانوں اور بابا جانے، کیونکہ بابا کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ طلحہ جو ہے وہ کہتا ہے موہت کو سنبھالنے کے لیے میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، تم صرف اور صرف اسے سنبھال سکتی ہو۔ ادھر جو ہے طلحہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کال پر مصروف ہوتا ہے اور جو روشی ہے وہ اپنے آفس سے طلحہ کو گھور رہی ہوتی ہے اور اس سے بات کرنے کی ایک خواہشمند ہوتی ہے، یعنی کہ اسے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن طلحہ کسی اپنی فرینڈ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کال پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں بلکہ وہ تو روشی کی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر روشی کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے طلحہ سحر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔